कशिश या लॉ ऑफ अट्रैक्शन साइंस के दूसरे लॉज यानी लॉ ऑफ ग्रेविटी या दूसरे असूलों की तरह एक फितरी कानून का नाम है। ये वो उसूल है जो ये कहता है कि हम जो कुछ सोचते हैं और जो महसूस करते हैं वो ही हमारी ज़िंदगी में वाक़ई होने लगती है। अगर हम पॉजिटिव सोचें, शुक्रगुजार रहें और दिल से यकीन रखें कि ये काम हो जाएगा, तो कायनात हमारी सोच को हकीकत में बदलने लगती है। मगर ये उसूल सिर्फ रूहानी नहीं बल्कि ये साइंसी बुनियाद भी रखता है। ये गोया एक ताकतवर निज़ाम है जो हमारी नीयत, यकीन और अमल को जोड़कर हमें वही कुछ देता है जिस पर हम तवज्जो देते हैं। इसलिए अगर हम अपनी सोच बदल लें तो हमारी दुनिया भी बदल सकती है। सादा लफ्ज़ों में, हम जो भी सोचते हैं और चाहते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। ये बात हमें अजीब लग सकती है, लेकिन ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तसव्वुर सिर्फ इस जदीद दौर का नहीं, बल्कि ये ख़याल हज़ारों साल पुरानी तहज़ीबों और मज़ाहिब में भी पाया जाता है। हिंदू मत में कर्मा और ध्यान का तसव्वुर इसी उसूल से जुड़ा है। कदीम मिस्री, बाबुल और यूनानी फ़लसफ़े में भी अल्फाज और सोच के ज़रिए हकीकत को बदलने का यकीन और इंसान का इस कायनात से गहरा ताल्लुक़ इसी कानूनी कशिश को बयान करता है। अज़ीम फ़लसफ़ी गौतम बुद्ध का कहना था कि हम आज जो भी हैं वो इस बात का सबूत है कि हमने आज तक क्या सोचा है। कन्फ्यूशियस के मुताबिक जो शख्स कहता है कि वो कर सकता है वो अक्सर दुरुस्त साबित होता है, जबकि कदीम मिस्र में देवता हर्मीस की तरफ एक कौल मंसूब था कि अंदरूनी दुनिया ही बैरूनी दुनिया का अक्स है। वहीं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि इंसान अगर अच्छा गुमान करे तो उसे वही मिलेगा और अगर वो बुरा गुमान करेगा तो वैसा ही पाएगा। जदीद दौर में लॉ ऑफ अट्रैक्शन मंजर आम पर तब आई जब साल 2006 में एक मुसन्निफ़ ने द सीक्रेट नामी किताब लिखी। इस किताब में तजुर्बे और मुशाहिदे के ज़रिए बताया गया है कि सोच और जज्बात से ज़िंदगी में एक नई तब्दीली लाई जा सकती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन दरअसल कुछ इस तरह काम करता है कि हमारी तवज्जो और सोच दिमाग पर असरअंदाज होती है, जिसे रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम कहा जाता है, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अहम मालूमात को फ़िल्टर करता है। बार बार किसी चीज़ को सोचने से दिमाग के न्यूरॉन्स और कांस्टेंट पार्ट उसी डेटा पर ज़्यादा काम करती है और दिमाग उन्हीं सोचों और आदतों के मुताबिक ख़ुद को ढाल लेता है। द सीक्रेट में बताया गया है कि कायनात में सबसे अहम इंसान का वजूद है। बाकी तमाम चीज़ें उसकी ग़ुलाम बन सकती हैं और ये चीज़ें इंसान के हुक्म को पूरा करने के लिए ही बनी हैं। उन्हें अपने मकसद पर लगाने के लिए हमारे पास सबसे मज़बूत और ताकतवर हथियार हमारी सोच और दिमाग है। पिछली सदी का सबसे अजीम साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता था कि इस कायनात में सब कुछ तवानाई है और बस यही हकीकत है। अपनी सोच की फ्रीक्वेंसी को उस चीज़ के मुताबिक कर लो जो तुम चाहते हो, तो वो तुम्हारी ज़िंदगी में आए बगैर रह नहीं सकती। और ये फ़लसफ़ा नहीं बल्कि फ़िज़िक्स है। वहीं 20वीं सदी का अजीम साइंसदान निकोला टेस्ला कहता था, अगर आप कायनात के राज जानना चाहते हैं तो इस कायनात को फ्रीक्वेंस एनर्जी और वाइब्रेशन के तौर पर देखना शुरू कीजिए। आपको पता लग जाएगा कि तमाम चीज़ें एक दूसरे से मुंसलिक हैं और इन तमाम चीज़ों को पाना इतना आसान है कि जिसे आम हालात में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते।
लेकिन शर्त ये है कि हमें अपनी صلاحیت اور قوت کا پتہ ہو۔ لا آف اٹریکشن کو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اکثر تجربہ کرتے ہیں، لیکن شاید ہم کبھی اس پر غور نہیں کر پاتے۔ مثلاً ہم کسی صبح یہ سوچتے یا کہتے ہیں کہ آج کا دن برا ہوگا، مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، تو اکثر واقعی وہ دن برا گزرتا ہے۔ یا پھر اگر ہم بازار جائیں اور دل میں بار بار یہ سوچیں کہ کاش وہ چیز آج مجھے آفر میں مل جائے، تو ممکن ہے کہ تھوڑی دیر بعد وہ چیز واقعی مل جاتی ہے۔ یا اگر ہم کبھی اپنے بچپن کے کسی دوست کے بارے میں سوچیں اور وہ اچانک سامنے آ جاتا ہے، یا ہم کسی کو میسج بھیجنے کا ارادہ کریں یا ارادہ ہی کر رہے ہوتے ہیں، اسی وقت وہ شخص ہمیں میسج کر دیتا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں، بلکہ یہ چیزیں اور واقعات ایک خاص سائنسی اصول کے بنا پر پیش آتی ہیں، کیونکہ ہمارا دماغ ایک میگنیٹ کی طرح کام کرتا ہے، اور ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں دماغ اسے ہماری طرف کھینچتا ہے، جیسا کہ ایک میگنیٹ جو لوہے کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، کیونکہ دونوں چیزوں میں آپسی کھنچاؤ کے ایلیمنٹس موجود ہیں۔ لیکن انسان کے اندر اس کائنات کے تمام ایلیمنٹس موجود ہیں، اور اسی وجہ سے ہم میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی شے ہو۔ کوانٹم فزکس کے پہلو سے اگر ہم اس لا کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کائنات کی ہر شے، چاند، سورج، سیارے، درخت، پہاڑ اور ہم انسان، مختلف ایٹمز اور مالیکیولز سے مل کر بنتے ہیں۔ ان ایٹمز کے اندر موجود پروٹونز کو توڑنے پر مزید انرجی کے دروازے کھلتے ہیں، جسے ہم اسٹرنگ تھیوری کا نام دیتے ہیں۔ ان اسٹرنگز میں انرجی کے طاقتور فلامنٹس ورک کر رہے ہوتے ہیں، اور دنیا کے ہر شے کے اندر اسٹرنگ کے یہ فلامنٹس وائبریٹ کرتے رہتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ دور دراز کائنات میں موجود گیلیکسی اور سیاروں میں جو ایلیمنٹس اور اسٹرنگ حرکت کر رہے ہوتے ہیں، ہم انسانوں کے اندر بھی وہی اسٹرنگ وائبریٹ کر رہی ہوتی ہیں، یعنی کائنات کی ہر شے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ اب جیسے ہماری سوچ ہوگی اور جیسا ہم سوچیں گے، انہی وائبریشن سے کائنات کی دوسری چیزیں ہماری طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں۔ دور قدیم سے ہی مفکر، فلسفی اور صوفیہ کو اس راز کا پتہ تھا، اور وہ اس کا استعمال بھی کیا کرتے تھے۔ مثلاً مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں کہ ایک شخص ہر وقت غم اور مصیبت کا شکار رہتا تھا، یہاں تک کہ ایک بزرگ نے اس سے کہا کہ تم اپنی بدقسمتی کو خود ہی پکار رہے ہو، اپنے خیالات اور الفاظ کو تبدیل کرو اور پھر دیکھو تمہاری دنیا کیسے بدلتی ہے۔ شیخ اکبر، معین الدین شیخ اکبر بھی کہتے تھے کہ جب انسان خالص دل سے کسی چیز کی طلب کرتا ہے تو وہ چیز خود کو حقیقت میں ظاہر کرنے کے لیے کائنات کی قوتوں کو حرکت میں لاتی ہے۔ ابن سینا کے بقول انسانی عقل اور سوچ کی طاقت لامحدود ہے۔ تم جو کچھ بھی تصور کرتے ہو وہ تمہاری زندگی میں حقیقت بھی بن سکتی ہے۔ وہیں مولانا رومی فرماتے ہیں کہ تم جس چیز کی طلب کرتے ہو وہ تمہیں بھی تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ امام غزالی بھی قوت کشش کے اس قانون کے قائل تھے۔ آپ کے مطابق انسان کی نیت، اس کی توجہ، کامیابی اور ناکامی میں اہم کردار اس کی سوچ کا ہوتا ہے۔ لا آف اٹریکشن سائنس کے کسی بھی لا کی طرح اصول و ضوابط پر کام کرتی ہے، جس کے ذریعے ہم مینیفیسٹ کر کے
اپنی سوچ کو اسٹرانگ اور پازیٹیو بنا سکتے ہیں، اور اپنی امیجنیشن کو چینج کر کر ہم اپنی زندگی میں آنے والے حالات کو بھی بدل سکتے ہیں۔ یعنی یہ لا خالی سائنسی اور اصولی ہے۔ خدا کے اس لا کو سمجھ کر جو بھی فائدہ اٹھائے گا، اللہ انہیں ہی ترقی دے گا۔ مزید یہ کہ لا آف اٹریکشن ہمیں کوئی جادوئی منتر پڑھنے یا کوئی طلسماتی کام کرنے کے لیے نہیں کہتا، بلکہ اس لا کی ٹیکنیک اللہ پاک سے اچھا گمان رکھنے کی صلاحیت دیتی ہے، کیونکہ انسان ہر وقت نیگیٹو ہی سوچتا ہے۔ دراصل اللہ پاک نے انسان کے لیے دو طرح کی تقدیریں بنائی ہیں۔ ایک تقدیر وہ ہے جو اللہ پاک نے ہر انسان کے لیے مخصوص کر دی ہے، اور دوسری تقدیر کا اختیار اللہ نے ہم انسانوں کو دیا ہے کہ ہم اپنی عقل، صلاحیتوں اور دنیاوی علوم کا استعمال کر کے ہم اپنی قسمت بنائیں۔ لا آف اٹریکشن انہی دنیاوی علوم میں شمال ہوتی ہے کہ کیسے ایک انسان پازیٹیو سوچ کا استعمال کر کے اور اللہ سے اچھا گمان رکھ کر اپنی قسمت کو بدل سکتا ہے۔ قانون کشش کا ذکر انجیل میں بھی ہوا ہے۔ بائبل کی بک آف مارک کے باب 11 کے مطابق جب عیسیٰ مسیح یروشلم میں داخل ہوتے ہیں تو بیت المقدس میں کچھ لوگ خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ان پر غصہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، کیا تم نے خدا کے گھر کو چوروں کی غار میں بدل دیا؟ پھر وہ ان تاجروں کو وہاں سے نکالتے ہیں۔ پھر وہ اپنے حواریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو، جب تم دعا مانگو تو اس بات کا یقین رکھو کہ وہ تمہیں ملے گا اور وہ تمہیں مل جائے گا۔ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ پاک بار بار اپنے بندوں کو امید اور یقین کے بارے میں کہتے ہیں۔ امید اور یقین اس بات پر کہ یوم آخرت کو ماننے والے کامیاب ہوں گے، اور اسی طرح کی سینکڑوں آیات کے اندر یقین و امید اور پازیٹیو سوچ رکھنے کی بات کی گئی ہے۔ یہ پازیٹیو تھنکنگ نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں بھی انسان کی کامرانی اور کامیابی کی ضمانت ہے۔